السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ چاہیے۔ یعنی وہ ایسے صحابی تھے کہ ان کے گھر کے اندر فاقہ تھا، کوئی چیز کھانے پینے کے لیے نہیں تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر انہوں نے سوال کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی چیز موجود ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صرف ایک پیالہ ہے جس کے اندر ہم کھانا کھاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پیالہ آپ لے آؤ۔ تو وہ صحابی وہ پیالہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو کہ ہے اس کوئی پیالے کو خریدنے والا؟ اب یہاں پر ذرا ہم غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو یہ نہیں فرما دیا کہ وہ پیالہ جو آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے اس کو اٹھاؤ اور اٹھا کر جا کر اس کو بیچ دو، اور اس کے عوض جو آپ کو پیسے ملیں تو اس سے آپ کلہاڑی خریدو اور کلہاڑی کے ذریعے آپ لکڑیاں کاٹ کر اس کو بازار کے اندر بیچو۔ یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ کے نبی نے گویا کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو راستہ دکھایا۔ تو گویا کہ یہ ایک معلم کے لیے، یہ ایک سمجھدار آدمی کے لیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے یہ ایک سبق ہے کہ اگر کسی سمجھدار آدمی کے پاس کوئی ایسا آدمی جاتا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اسی طرح ہاتھ پکڑ کر اس کو راستہ دکھائے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ پیالہ بیچ دو اور اس کے ذریعے تم اپنی ضرورت کو پوری کرو اور اس کے ذریعے کاروبار شروع کرو، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ لے آؤ، اور وہ لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ میں اعلان کیا کہ ہے کوئی اس پیالے کو خریدنے والا؟ اس لیے کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی اس کو خریدنے والا، کسی نہ کسی آدمی کی وہ ضرورت ہو سکتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے اس کوئی پیالے کو خریدنے والا؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس کو خریدتا ہوں، فرمایا کہ میں 1 درہم کے بدلے میں اس کو خریدوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا کہ ہے اس کوئی پیالے کو خریدنے والا، یعنی اس سے کوئی زیادہ رقم اس کی دے گا؟ تو ایک دوسرے صحابی نے اس پیالے کی 2 درہم قیمت لگائی، تو اللہ کے نبی نے وہ پیالہ اس دوسرے صحابی کو دے دیا اور 2 درہم لیے، فرمایا کہ یہ 1 درہم ہے، اس کا کھانا خریدو، اپنے گھر کے اندر جو آپ کی بھوک ہے اس کو ختم کرو، اور دوسرا جو درہم ہے فرمایا کہ اس سے کلہاڑی خریدو اور خرید کر لکڑیاں کاٹو اور لکڑیاں کاٹ کر بازار کے اندر بیچو اور اپنے گھر کے چولہے کو اس سے جلاؤ۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے پاس جو ایک آدمی آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھیک مانگنے سے بچایا، تاکہ اگر اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو وہ اشیاء جو وہ مانگ رہا تھا، جو اس کی ضرورت تھی، وہ دے دیتے تو وہ کیا ہو جاتا؟ وہ پھر بھکاری گویا کہ بن جاتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو روزگار کی طرف لگایا۔ بہت سارے ہمارے علماء کرام، ہمارے بزرگان دین، ان کا کہنا بھی یہی ہے، ان کا عمل بھی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی بھکاری آتا ہے تو ہم فوراً اس کو بھیک نہیں دیتے، کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بھیک نہ دی جائے۔ ہاں کوئی ایسا آدمی ہے جو مستحق نظر آ رہا ہے، یا اس کے حالات ان کے علم کے اندر ہیں، یا کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو معذور ہے، جو کام نہیں کر سکتا، مزدوری نہیں کر سکتا، یا کوئی بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے مزدوری نہیں کر سکتا، تو اس کو ہمارے جو علماء کرام ہیں، ہمارے جو بزرگان دین ہیں، وہ خود بھی دیتے ہیں اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ ان کو صدقہ خیرات ان کو دی جائے۔ تو یہ جو حدیث ابھی ہم نے سنی ہے، اس حدیث سے ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک آدمی آیا، سائل آیا، اللہ کے نبی نے اس کو وہ چیز نہیں دے دی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو روزی کمانے کا راستہ دکھایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قوم کو،
ہم معاشرے کو بھکاری نہ بنائیں، ان کو اپاہج نہ بنائیں، بلکہ ان کی اصلاح کریں۔ دیکھیں کہ جو آدمی بظاہر صحیح نظر آ رہا ہے تو اس کو صدقہ دینے سے، خیرات دینے سے پرہیز کریں، بلکہ ہم خود تلاش کریں کوئی ایسا آدمی ہے جو مزدور ہے، جو مشقت کے ساتھ، محنت کے ساتھ مزدوری کر رہا ہے۔ آج کل کے اس دور کے اندر، مہنگائی کے دور کے اندر، ہم اپنا صدقہ خیرات ایسے لوگوں کو دیں جو مستحق ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دینی شرعی مسائل سیکھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔